الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا ونبينا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و مرشدنا و منعمنا و مأوانا و ملجانا حبیبنا و نبینا و نور قلوبنا سیدنا و سندنا و مرشدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ وعترته وأهل بيته وعلماء ملته أجمعين. حضرات علماء کرام، سادات اعظام، حفاظ کرام، معزز پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. کہیے آمین. اللہ تعالیٰ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اللہ والوں کا جو بیج بویا گیا تھا اور وہ جو تناور درخت بن چکا ہے اسے قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اور اس ادارے کے خدمت گزار اور اس ادارے کو چلانے والے اور وہ جو مخیر ہیں اللہ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آج کی یہ محفل قاری استاد الحفاظ صوفی باصفا حضرت قبلہ جمال الدین نور اللہ مرکزہ کے ایصال ثواب اور یاد سے سجایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے صاحبزادے حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عارف دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو استقامت کے ساتھ اس ادارے کو مزید آگے بڑھانے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. بلا تمہید یہ فقیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے. امید ہے کہ رات کے آدھے حصے گزر جانے کے بعد آپ کے دماغوں میں نیند کا خمار نہیں ہوگا، عشق مصطفیٰ کا خمار ہوگا. کہیے سبحان اللہ. یہ ادارے اہل سنت و جماعت کے مدارس، یہ مراکز اہل سنت ہیں جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حضور کے عشق و محبت کا درس دیا جاتا ہے.
تعلیمات مصطفیٰ کو فروغ دیا جاتا ہے، یہ مراکز، یہ مدارس محض قال اللہ اور قال رسول کی آواز نہیں ہے، بلکہ عین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کو تقسیم کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محبت کی خیرات ملتی ہے۔ کوئی جگہ ہے، کوئی دکان ہے جہاں سے آپ کو چینی ملے گی، کوئی دکان ہے جہاں سے آپ کو چاول ملیں گے، کوئی دکان ہے جہاں سے آپ کو کپڑا ملے گا، کہیں سے آپ کو دنیا کی چیزیں ملیں گی، لیکن یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے مصطفیٰ کریم کی میراث کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اہل علم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، یہ علماء ہیں، یہ قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان میں راسخ فرمایا ہے، یہی انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی خشیت رکھنے والا بندہ کہا ہے، جنہیں مومن کہا ہے۔ متقی بندے کی تلاش ہے تو علماء کی طرف آئیے۔ اگر آپ کو مصطفیٰ کے سنت کا طریقہ جاننا ہے تو علماء کی طرف آئیے۔ اگر آپ کو اپنے عقائد کا تحفظ چاہیے تو علماء کی جانب آئیے، جو مصطفیٰ کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، اللہ کا حبیب خود ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مبارک آیت جو اس فقیر نے تلاوت کی، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ والراسخون فی العلم، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، جو علم میں پختگی اختیار کر لیتے ہیں، یقولون آمنا بہ، اسی پختگی علم کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں کامل ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سنیے بے شک جو علماء ہیں وہی اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے ہیں، خشیت الہی رکھنے والے ہیں۔ بندے تو سارے ہی بندے ہیں، اللہ اللہ کرنے والے بہت ملیں گے، اللہ اللہ کرنے والے آپ کو ہر گلی میں مل جائیں گے، لیکن دل اللہ کی طرف مائل ہے کہ نہیں ہے؟ دل اللہ کا نام لینے والا ہے کہ نہیں ہے؟ عمل میں پختگی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے یہ چیزیں خشیت الہی کی میراث میں نے اپنے مصطفیٰ کی امت کے علماء کو ودیت فرمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے، وہ بچہ جو قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، معصوم بچے اکثر طور پر جو حفظ کے اداروں میں حفظ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، چھوٹی عمر والے ہوتے ہیں، کچا ذہن ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں، میرے آقا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو بچپن میں ہی ان کے لیے خیر کا ارادہ کر دیا ہے، جس وجہ سے یہ قرآن پڑھنے کے لیے آئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلائیں، کوئی انکار نہیں ہے، آپ انہیں ڈگریاں دلائیں، آپ انہیں سائنسدان بنائیں، آپ انہیں انجینئر بنائیں، آپ انہیں ڈاکٹر بنائیں، آپ انہیں بایولوجی پڑھائیں، انہیں فزکس کی تعلیم دلائیں، آپ انہیں کیمسٹری پڑھائیں، زولاجی پڑھائیں، باٹنی پڑھائیں، جو پڑھائیں وہ آپ کو دنیا کے فوائد دیں گے، وہ آپ کو دنیا کے ثمرات لے کر دیں گے، پیسہ کما کر آپ کے قدموں میں رکھیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے بچے کو حضرت قاری جمال الدین نور اللہ مرکزہ کے ادارے میں قرآن مجید کی تعلیم دلانے کے لیے چھوڑتے ہیں، یہ آپ کو صرف دنیا کی نعمتیں مہیا کرنے کے لیے آپ کا بچہ تیار نہیں ہو رہا۔ جب یوم محشر یوم یفر
المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، باپ اپنے بیٹوں سے جدا ہو جائیں گے، اور بیوی اپنے شوہر سے الگ ہو جائے گی. ہر کوئی کہے گا، باپ کہے گا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، جائیے کسی اور جانب، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. جب حافظ قرآن آئے گا، قرآن کو یاد کرنے والا آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری بھی بخشش فرما دی ہے، تیرے ابے اور اماں کی بھی بخشش فرما دی. زور سے کہیے سبحان اللہ. جب محشر کا دن ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، میرے آقا نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا. اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، اے وہ شخص جس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، قرآن مجید کو پڑھا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. آج کل تو دنیا میں دنیا والوں کے سامنے قرآن پڑھا کرتا تھا، آج میرے سامنے قرآن پڑھ میں اللہ تمہاری قرات کو سنتا. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا زبردست ماحول ہوگا، کتنا پیارا ماحول ہوگا کہ قاری جمال الدین رحمت اللہ علیہ اٹھیں گے اور اللہ فرمائے گا قرآن سنا، میں آپ کا قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہوا. آج ہم نے کچھ بچوں کی تلاوت یہاں پر سنی ہے، لیکن یہی بچے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں قرآن کی تلاوت کریں گے. انہوں نے فرمایا کہ جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں. جس کو جتنی قرآن مجید کی آیات یاد ہوں گی، محشر میں جنت میں اسے اتنے مقامات دیے جائیں گے. اور یہ حفاظ، یہ بچے جو پورا قرآن پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے سارے درجات اللہ انہیں عطا فرما دے. زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا رمضان والقرآن یشفعان، قرآن اور رمضان یوم محشر بڑی حسین صورت میں اللہ کے حضور آئیں گے. اور رمضان کہے گا مولا جنہوں نے رمضان منایا، جنہوں نے رمضان میں تراویح پڑھی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، سجود کیے، قنوت کیے، مولا ان کی شفاعت فرما. قرآن آئے گا، مولا اے میرے کریم رب جنہوں نے مجھے پڑھا، میری وجہ سے اپنی آنکھوں کو نیند سے دور رکھا، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر مجھے پڑھا، میری تلاوت کی، ان کی شفاعت کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کی بخشش فرما دے. رب کائنات فرمائے گا اے رمضان، اے قرآن، میں آج تمہیں مایوس نہیں کروں گا، جس کے اوپر ہاتھ رکھو گے میں اللہ انہیں بخش کر معاف کروں گا. زور سے کہیے سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا، میرے آقا و مولا سیدی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں محشر کے دن آؤں گا، کہیے سبحان اللہ. کسی عاشق نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. ارے زلف لیرا تے وہ جب آئیں گے تو قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زور سے کہیے سبحان اللہ. لیکن تو درود پڑھے صلی اللہ علیہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب میں کوثر کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا اور میں اپنے امت کو کوثر کے پیالے بھر کر پلاؤں گا، اس جگہ میرے اہل بیت اور قرآن مل کر میرے حضور میں آئیں گے. حضور نے فرمایا اہل بیت اور قرآن وہ لوگ جو اہل بیت
بیت سے محبت رکھتے ہیں، نبی کی آل سے الفت رکھتے ہیں، نبی کے اہل بیت اطہار سے چاہت رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آیات قرآنیہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جب میں کوثر کے حضور کوثر کے پاس کھڑا رہوں گا، قرآن اور اہل بیت میرے حضور میں آئیں گے، ان سے چاہت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، میں آقا میں مصطفیٰ اہل بیت اور قرآن کی وجہ سے خود ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور سے کہیے سبحان اللہ۔ معمولی بات نہیں ہے، جو قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کے علم کو سنبھالنے والے ہیں، جو قرآنی علوم کے امین ہیں، جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، علم کی میراث کو تقسیم کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو قرآن کا علم رکھنے والے ہیں، یہی حقیقی علماء ہیں۔ عالم بندہ ضرب یضرب پڑھنے سے نہیں ہوتا، عالم بندہ نحوی قواعد پڑھنے سے نہیں ہوتا، عالم انسان منطقی جزئی اور کلی پڑھنے سے یاد کرنے سے نہیں بنتا۔ عالم وہ نہیں ہوتا جو علم الکلام کے فلسفے بیان کرے، عالم وہ نہیں ہوتا جو فلسفی دقائق بیان کرے، وہ تفسیری دقائق بیان کر دے، یہ بندہ عالم نہیں ہوتا۔ حقیقی عالم وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کی تعلیم کی ترویج کرے، قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائے، وہ تعلیم عام کرے، اسے حقیقی عالم کہا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے بعد بڑا بنگلہ ہو، بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا کاروبار ہو، جو بہت بڑا تاجر ہو، بہت بڑی کرسی پر بیٹھنے والا ہو، یہ اچھا ہے، یہ سردار ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ امیر ہے، یہ اچھے بندے ہیں۔ لیکن حضور نے یکسر اس فلسفے کو ختم کر دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دنیا کی وجہ سے جو عزت ملے وہ دنیا کے جانے سے عزت ختم ہو جاتی ہے۔ عزت تو حقیقی وہ ہے جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ودیعت فرماتا ہے۔ یہ جو عزت اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے عطا فرمائی، جو علم حاصل کرنے کی وجہ سے معزز بنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب کائنات نے فرمایا کہ جو دنیا میں علم رکھنے والے ہیں، جو عالم نہیں ہے، يعلمون والذين لا يعلمون۔ سمائیے ابھی، کیا وہ بندے جو علم رکھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے ہیں، وہ انسان اور وہ لوگ جو محض کاروباروں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا حاصل کرنے میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اور علماء آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو علم والے ہیں اللہ خود انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ موجود ہے، ہر چیز ملعون ہے الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر۔ مگر بولیے بھائی، بیٹھا ہوا میں ہوں، سفر میں نے کیا ہے، آپ تو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی خدمت کی جائے، چائے شائے پلائی جائے،
سر کو دبایا جائے، ٹانگوں کو دبایا جائے، پھر حیدرآباد والے سبحان اللہ کہیں گے۔ زیادتی نہ کریں، حضور کی تعریف سنیں، قرآن مجید سنیں، حدیث سنیں تو بے اختیار ہوگا سبحان اللہ کا۔ مجھے سبحان اللہ کہنے کے لیے کہنا نہ پڑے، کیونکہ آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری بات آپ کے دل میں اتر رہی ہے۔ زور سے فرمائیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، لعنت ہے اس پر، اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ملعون بنا دیا ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ اللہ کرے، اللہ کی یاد میں وقت گزارے، جس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ جو حضور کی تعریف کرے، میرے آقا کے نغمے گائے، یہ بھی عین اللہ کا ذکر ہے۔ حضور کی تعریف، حضور نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت لیتے وقت صحابہ کے ہاتھوں پر آقا کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ میرے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں ہے، مجھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آئیے سبحان اللہ، حضور کی اطاعت کو، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے حبیب کی اطاعت اختیار کی، رب نے فرمایا اس نے میری اطاعت اختیار کی ہے۔ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اللہ نے فرمایا میری محبت چاہیے، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، وہ جو بندہ اللہ اللہ کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا اللہ اللہ کرنے والا ہی رحمت کا حقدار بنتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ حضور نے فرمایا، بلکہ قرآن نے فرمایا میرے حبیب کا ذکر کرو، اس سے محبت کرو، اس کے ساتھ دل کا تعلق جوڑ دو، میرے حبیب کے بن جاؤ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آئیے سبحان اللہ۔ اور یہ خوش نصیبی الحمدللہ سنیوں کو نصیب ہوئی، حضور کی تعریف کرنا، میرے آقا کی تعریف کرنا، نغمے گانا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، حضور کے آنکھوں کا ذکر کرنا، میرے آقا کے گال مبارک کا ذکر کرنا، لب اطہر کا ذکر کرنا، حضور کی داڑھی مبارک کا ذکر کرنا، میرے آقا کے زلف عنبری کا ذکر کرنا۔ سبحان اللہ، پنجابی کا شعر ہے کہ تو زلفاں مدنی دیا، انہاں زلفاں دی بکھری شان والا، انہاں زلفاں دی بکھری شان والا، جب ہائے جدا نازل تھی تے کھل چاون، جدا نازل تھی تے قرآن، او زلفاں مدنی دیا کھل چاون، جدا نازل تھی تے قرآن بابا، ہے زلفاں مدنی دیا، ہے نہ زلفاں تمہیں جند بارا۔ پنجابی سمجھ میں نتھی اچے تا کہ رہے سندھی میں گالایا پو سمجھ میں ہو، انہا زلفاں تمہیں جند بارا، انہا زلفاں تمہیں جند بارا، حسنین دیان مہارا، انہا زلفاں دی بکھری شان بابا، جدا کھل چاون، جدا نازل تھے قرآن، ہے
مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکھری شان سبحان اللہ، کہیے زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا کے زلف عنبری کا ذکر ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے، حضور کے دیکھنے کا تذکرہ ہماری مجلسوں میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بات، محبت کی بات، ذکر مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، آقا کریم کا تذکرہ، ذکر مصطفیٰ، ہر چیز آپ کو سنیوں کی مجلس میں نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ملعون بنا دی ہے الا ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جو نبی کا ذکر کرنے والے ہیں، وما والہ عالم او متعلما، ایک تو اللہ اس کے حبیب کا ذکر کرنے والے رحمت کے حقدار ہیں، اور باقی وہ لوگ جو عالم و متعلما، جو علم پڑھتے ہیں یا علم پڑھانے والے ہیں، جو مدرسے میں بیٹھ کر سیکھنے والے ہیں یا سکھانے والے ہیں، جو کہ قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں یا پڑھانے والے ہیں، جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں یا عطا کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا اور حضور سے محبت رکھنے والا یہی رحمت کے حقدار ہیں۔ ان کے علاوہ اگر رحمت چاہیے، اللہ کی عنایت چاہیے، رب کی طرف سے برکتیں چاہیے، تو یا تو عالم بن جاؤ یا تو متعلم بن کر دکھاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کسی عالم کی حیثیت پوری دنیا والوں پر اس طرح ہے جس طرح میری حیثیت مصطفیٰ نے اپنی جانب اشارہ فرمایا، میرے آقا نے اپنی ذات کی جانب اشارہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری حیثیت آپ میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی، قرآن کے وارثوں کی عزت اس طرح بلند و بالا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے بازار مدینہ میں تشریف لائے اور بلند آواز سے کہا، اے بازار مدینہ کے لوگوں، کچھ لوگ اپنی دکانوں پر بیٹھے تھے، کوئی بیچ رہے تھے، کوئی خرید رہے تھے، دنیا کے کاروبار میں مشغول تھے۔ صحابی نے فرمایا، اے دنیا والوں سنو، آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں اور جاؤ مسجد نبوی میں، میرے حضور کی مسجد میں۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ واہ واہ مدینہ تمہاری خوشبو پر میں قربان ہوں۔ باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ محبت سے ضرور شریف پڑھیے صلی اللہ
جتنی جماعت ہے اتنی آواز نہیں ہے، بلند آواز سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، صحابی نے کہا کہ آپ یہاں دنیا کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں، وہاں مسجد نبوی میں میرے آقا کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور کا ورثہ تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگوں میں بانٹ ہو رہی ہے اس کی، جاؤ اور اپنا حصہ لے کر آؤ۔ لوگ دوڑتے مسجد نبوی کی جانب گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے، سارے لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، کہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کی میراث کو تقسیم کیا جا رہا ہے، حضور تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، ہمیں کوئی چیز تقسیم ہوتے نظر نہیں آئی، کیا لیتے کیا دیتے؟ تو صحابی نے فرمایا آپ کو مسجد نبوی میں کیا نظر آیا؟ سب نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ احباب تھے جو حلقہ بنا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ کچھ احباب دوسرا حلقہ بنا کر تفقہ فی الدین کر رہے تھے، دین کے مسائل سیکھ رہے تھے، کہیں قرآن پڑھا جا رہا تھا، کہیں قرآن مجید سنا جا رہا تھا، کہیں قرآن مجید پڑھ کر اس سے مسائل اخذ کیے جا رہے تھے، مسائل سیکھے جا رہے تھے، فقہی معاملات کو سیکھا جا رہا تھا۔ صحابی نے فرمایا اے مدینہ والوں سنو، یہی تو میرے آقا کی میراث تھی جو مسجد نبوی میں تقسیم کی جا رہی تھی۔ میرے آقا نے اپنے ورثے میں اپنے ترکے میں دنیا نہیں چھوڑی، درہم و دینار نہیں چھوڑے، میرے آقا نے اپنے وفات اقدس ظاہری دنیا سے وصال کر جانے کے بعد آقا نے درہم و دینار زمین و جائیداد نہیں چھوڑا، میرے آقا نے علم کی خیرات چھوڑی تھی، قرآن مجید کو چھوڑا تھا۔ جس نے قرآن مجید کو پڑھا، جس نے قرآن کو سینے میں سمایا، جس نے قرآن مجید پر عمل کیا، گویا کہ اس نے آقا کی میراث کو حاصل کر لیا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ علماء قرآن مجید کا علم رکھنے والے نہ صرف میرے وارث سے بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جہرها وحتی الحوت فی البحر، میرے آقا نے فرمایا اللہ، اس کے ملائکہ، فرشتے، زمین کی تمام مخلوقات، اس کے علاوہ جو بھی زمین پر مخلوق رہتی ہے، حتیٰ کہ اپنے بلوں میں جو چوٹیاں رہتی ہیں یا بحر میں، سمندروں میں، دریاؤں میں مچھلیاں رہتی ہیں، تمام کی تمام لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو خیر کی تعلیم دینے والا ہے، قرآن سکھانے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، اللہ کے کلام کی تعلیم دینے والا ہے، اللہ، فرشتے اور دنیا کی پوری مخلوق اس بندے پر صلاۃ پڑھتی ہے، رحمت بھیجتی رہتی ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا علماء هذه الامت رجلان، میری امت میں علماء 2 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ فرمائیے کتنے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے علماء کو بس مسجد کا ایک امام سمجھا ہوا ہے یا مدرسے میں پڑھانے والا، ہم اس کو یہ حیثیت دیتے ہیں کہ یہ بس مسجد میں پڑھانے والا مولوی ہے، حالانکہ
ان کی شان آپ کو قیامت کے دن نظر آئے گی۔ حضور نے فرمایا کہ علماء میرے سینے کے بال کی طرح ہے۔ ایک اپنے ہمارے سینے پر بال ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا میرے سینے پر جو بال ہیں انہی کی مانند میری امت کے علماء ہیں۔ اور آقا نے فرمایا جس نے علماء کی زیارت کی گویا کہ اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کی زیارت کی۔ اب وہ بندہ جس کو گھر میں صحیح پلیٹ پر کھانا نہیں ملتا، وہ بھی مسجد میں علماء پر غصہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ قبلہ مولوی صاحب مسجد کی صفائی صحیح نہیں ہوئی، مولوی صاحب یہ ابھی تک مٹی لگی ہوئی ہے، مولوی صاحب فلاں کام صحیح نہیں ہوا۔ شرم نہیں آتی آپ کو علماء کے اوپر بھونکتے ہوئے، اتنا زور سے چلاتے ہوئے؟ علماء کے سامنے آئے تو اپنی آواز کو نیچا کر دیا کریں۔ علماء میں اگر کوئی عیب نظر بھی آئے تو اس کی پردہ پوشی کیجئے، کیونکہ علماء میرے آقا کے وارث ہیں۔ آپ کو اپنا وارث پیارا ہے، اپنی سلطان پیاری ہے، اپنی اولاد پیاری ہے۔ آپ چاہیں گے کہ میری اولاد ترقی کرے، اس میری اولاد کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا کرے۔ آپ چاہیں گے میری اولاد صاحب مال بن جائے، صاحب منصب بن جائے۔ میں نے ایک دکان بنائی ہے، میرا بچہ 2 دکانوں کا مالک بن جائے۔ میرے پاس ایک گاڑی ہے، آپ چاہیں گے میری اولاد کے پاس 2 گاڑیاں ہوں۔ میرے پاس ایک گھر ہے، میرے بچے کے پاس زیادہ گھر آ جائے، زیادہ ملکیت آ جائے۔ بندہ پوری زندگی اپنے وارث، اپنی اولاد پر محنت کرتا رہتا ہے، اپنی ملکیت اس وجہ سے تیار کرتا ہے تاکہ میرا بچہ سکھی رہے۔ میرے جانے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے قبر میں جانے کے بعد میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وارث سکھی رہے، خوشحال رہے۔ گنبد خضرا میں آقا اپنے وارثوں کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ فرمائیے، ذرا غور کیجیے، جب آپ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، بازار سے جائیے نا، ساری دنیا جا رہی ہوگی، وہ کوئی ریڑھا لے کر کھینچنے والا آئے گا اور کوئی نظر نہیں ہے، او مولوی راستہ دیجیے۔ دیکھا ہے نا آپ نے؟ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ او مولوی راستے سے ہٹ جا، انہیں یہ بندہ نظر ہی مولوی آتا ہے پوری بازار میں۔ سبحان اللہ۔ نہیں، علماء کی عزت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بڑھا دے۔ علماء کون سے جن کی عزت کرنی ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے؟ بس آخری حدیث مبارکہ، اس کے بعد میں اسٹیٹ کسی اور کے حوالے کر دوں گا جو ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا علماء هذه الامت رجلان، میری امت کے علماء 2 قسم کے ہیں۔ رجل آتاه اللہ علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه طمعا ولا يشتري به ثمنا۔ حاصل کرتے ہیں، علم کی خدمت کرتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، اللہ کرم فرمائے۔ اس علم کو تقسیم کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، قرآن مجید پڑھاتے ہوئے، نماز پڑھانے سے یا خدمت کرنے سے، علم کی خدمت کرنے سے اس کا غرض یہ نہیں ہوتا کہ لم یأخذ علیہ طمعا، یہ طمع کرے کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، میرے سامنے جھک جائیں، میری عزت کریں، مجھے بڑا کہیں، یا وہ لم یشتری بہ ثمنا، دین کے بدلے دنیا طلب نہیں کرتا، دین کے بدلے مال طلب نہیں کرتا۔ میں پڑھاتا ہوں، میں لکھاتا ہوں، میں لوگوں کو قرآن مجید پڑھاتا ہوں، اس کے بدلے لوگ مجھے پیسے دیں، دولت دیں، دنیا دیں، یہ نیت نہیں رکھتا، بلکہ فَذَلِكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَدَوَابُ الْبَرِّ وَالطَّيْرُ فِي الْجَوِّ السَّمَاءِ۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے مال ملے، مجھے عزت دی جائے، بلکہ یہ کہتا ہے میرے مالک تو راضی ہو جائے،
میرے اللہ تو راضی ہو جا. کہیے سبحان اللہ. اور یہی علماء ہیں جن کے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو فوائد و ثمرات عطا فرماتا ہے. ہمارے ایک استاد محترم تھے تو وہ بات فرما رہے تھے کہ ایک مدرسے میں ایک بندے کو چھوڑا گیا پڑھانے کے لیے کیسے آپ تعلیم دیں حفظ قرآن کے لیے. تو کن ذہن تھا بچہ, کن ذہن تھا, اس کی یاداشت, اس کا حافظہ کمزور تھا. 2 سال تک 2 پارے بھی یاد نہ کر سکا, 2 سپارے قرآن مجید کے یاد نہ کر سکا. تو مدرسے کے اساتذہ نے اسے نکال دیا کہ بھائی یہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے, اسے لے کر جاؤ. اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں مزدور ہوں, غریب مسکین ہوں, ایک ہی بچہ ہے, ایک ہی بیٹا ہے, خدا کے واسطے میرے بچے کو پڑھائیں, میرے بچے کو تعلیم دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی 2 سال ہو گئے ہیں, خواہ مخواہ مدرسے کی روٹیاں توڑ رہا ہے, اسے باہر لے کر جائیں, یہ نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے پھر آگے جا کر کے پی کے میں دوسرے ایک ادارے میں کراچی سے لے کر کے پی کے مدرسے میں داخل کروایا, وہاں بچے کو پڑھایا. 2 سال کے بعد اسی بچے کو لے کر آئے اور اسی مدرسے میں کہ میرا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا, اسے جہاں چاہے قرآن مجید سن لیجیے. اور قرآن مجید اس بچے کو اتنا یاد تھا کہ اس مدرسے میں جتنے بھی طلباء تھے ان سب سے زیادہ اس بچے کو قرآن مجید یاد تھا. انہوں نے کہا کہ بچے تمہاری یاداشت تو بہت زیادہ کن تھی, اتنا حافظہ نہیں تھا, کبھی حافظے والے نہیں تھے, پھر بھی آپ نے اتنی محنت کر کے کس طرح قرآن مجید یاد کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد محترم کی محنت تھی. ان کے استاد محترم کو بلایا گیا, آپ آئیں ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں, یاد کس طرح کراتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سبق 10 لائنیں یاد کرواتا ہوں, سب کی سنتا ہوں, منزل سنتا ہوں, یہ معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہی تو طریقہ ہمارا بھی ہے. اس استاد محترم نے کہا آپ کا طریقہ برابر یہی ہے, دن ہوتا ہے میں بچوں پر محنت کرتا ہوں, انہیں قرآن پڑھاتا ہوں, انہیں یاد کراتا ہوں, لیکن جب رات ہوتی ہے تو مصلی بچھا کر اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں میرے مولا یہ بچے میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہوئے, میرے مالک یہ بچے میرے پاس تیرے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, یا اللہ حصے کا کام فرما, میرے طلباء کو, میرے بچوں کو, ان کے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دے. بس آپ کی یہی محنت ہے جو بچوں کو اللہ کے قرآن کا یاد اور حافظ بنا دیتی ہے. یقیناً مجھے یقین ہے آج جو یہ فیض نظر آ رہا ہے, میں واقف نہیں ہوں حضرت قبلہ قاری جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, غالباً ان کو کتنے سال ہوئے وفات کیے ہوئے؟ قبلہ 2 سال ہوئے. میری زیارت نہیں ہوئی ان کے ساتھ میرا بالمشافہ نہیں دیکھا تھا, لیکن آج میں ان کی روحانیت کو یہاں اس ادارے میں محسوس کر رہا ہوں. اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ وہ ضرور ان کی دعاؤں کا اثر ہے. آج ادارہ قائم ہے, وہ مزار اقدس میں آرامی ہے, لیکن اس ادارے پر یہ جو روحانیت, یہ جو فیض نظر آ رہا ہے, ضرور انہوں نے آنکھوں سے اپنے آنسو بہائے ہوں گے, اللہ کے حضور عرض کیے ہوں گے, تبھی یہ چراغ مزید روشن نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ علماء وہ ہیں جو طمع نہیں رکھتے, اپنے مال کو, اپنے دین کو مال کے بدلے نہیں بیچتے. حضور نے فرمایا کہ اس عالم کے لیے سانپ, مچھلیاں, سمندر کی مخلوقات بخشش کی دعا کرتی ہے, جو زمین پر رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی استغفار کرتی ہے, اور وہ مخلوق جو آسمانوں میں اڑتی ہے, وہ پرندے بھی اس عالم کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ورجل, اور وہ عالم, وہ بندہ آتاہ اللہ علما فبخل به عن عباد اللہ, وہ عالم جسے اللہ نے علم دیا, قرآن مجید کا علم دیا, اس نے لوگوں کو علم نہیں سکھایا, بخل کیا, کنجوسی کی, لوگوں تک علم نہیں پہنچایا, بلکہ طمعا وشرابہ ثمنا, اس نے طمع کی کہ علم کی وجہ سے لوگ میرے مطیع ہو جائیں, میری عزت کرنے والے, میرے سامنے جھکنے والے, میرے ہاتھ چومنے والے بن جائیں, میرے آگے پیچھے واہ واہ کرنے والے
والے بن جائیں. مال و دولت کو بیچ لے, دین کو بیچنے والا ہے. آقا نے فرمایا فَذَلِكَ يُلَجَّمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَّارٍ. یہی وہ عالم ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا لگام اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گا, اس کے منہ کو بند کیا جائے گا, اسے اونھے منہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. جو دین کو بیچنے والا ہے, دین کے بدلے شہرت طلب کرنے والا ہے اور اللہ کے دین کی خدمت کی نیت نہیں رکھتا, عزت اسے اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا قرب, اپنی معرفت, اپنی محبت اسے عطا کرتا ہے جو علم کو بے لوث اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا ہے. اور صاحبزادہ قبلہ محمد عارف صاحب, آپ بھی اخلاص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. لوگوں میں تمنا رکھے, گنبد خضرا کے حبیب کی آپ پر نظر ہے. الحمدللہ حضور آقا دو جہاں اپنے ان امتیوں کو خصوصاً نوازتے ہیں جو میرے آقا کے دین کی خدمت کرنے والے. مخالفین آئیں گے, ہوائیں چلیں گی, باتیں مخالف سے نہ گھبرا تو کاپ, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انشاءاللہ اللہ کے سے دعا ہے